السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ آیا ہے، مفتی صاحب تکبیر تشریق کب سے کب تک پڑھنی ہے اور کس طرح پڑھنی ہے؟ جواب یہ ہے کہ قربانی کے دنوں میں تکبیر تشریق پڑھنا یہ قربانی کا ایک عمل ہے، ان دنوں کا ایک عمل ہے۔ تکبیر تشریق پڑھی جاتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کا نام تکبیر تشریق ہے۔ اس کی شروعات کس طرح ہوئی اس کی جانکاری بھی آپ کو ہونی چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبرائیل علیہ السلام فدیے کا دمبا لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم کی تعمیل میں، اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں اپنے بیٹے کی قربانی جلد ادا کرنا چاہتے ہیں اور پورا زور لگا رہے ہیں کہ بیٹے کی قربانی ہو جائے۔ فرشتہ جبرائیل علیہ السلام اس منظر کو دیکھ کر پکار اٹھے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں فرمایا، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ان دونوں کی زبان سے، فرشتے کی زبان سے اور ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے یہ کلمات سن کر، یہ الفاظ سن کر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اسی حالت میں لیٹے ہوئے ہونے کی حالت میں لیٹے لیٹے فرمایا، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو یہ تکبیر تشریق فرشتوں، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام تینوں کی دعاؤں کا مجموعہ ہے، تینوں کی زبان سے نکلنے والے مبارک کلمات ہیں۔ اب ہم اس طرف چلتے ہیں کہ اس کو پڑھنا کب سے کب تک ہوتا ہے، تکبیر تشریق کب سے کب تک پڑھی جاتی ہے۔ اب یہ سمجھنے کی چیز ہے۔ تو عرفہ یعنی 9 تاریخ کی صبح فجر سے، یعنی بقرعید سے ایک دن پہلے کی فجر سے 13ویں تاریخ کی عصر تک، 13ویں تاریخ یعنی بقرعید سے چوتھے دن کی عصر تک، ہر نماز کے بعد بلند آواز سے ایک مرتبہ یہ تکبیر پڑھنا واجب ہے۔ یعنی یہ تکبیر 5 دن پڑھی جاتی ہے۔ بقرعید سے ایک دن پہلے فجر کی نماز سے شروع ہوتی ہے اور بقرعید کے چوتھے دن تک یہ پڑھی جاتی ہے۔ تو یہ 5 دن ہو گئے، 5 دن یہ پڑھی جاتی ہے۔ یہ حج کے 5 دن ہوتے ہیں، ان 5 دنوں میں یہ تکبیر پڑھی جاتی ہے۔ فتویٰ اس پر ہے کہ باجماعت نماز پڑھنے والے اور تنہا پڑھنے والے اس میں برابر ہیں، یعنی سب کو یہ پڑھنی پڑے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ جماعت سے نماز پڑھنے والے ہی اس کو پڑھیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ سبھی کو پڑھنی ہے۔ کوئی اپنی تنہا نماز پڑھ رہا ہے وہ بھی اس کو پڑھے گا، اور جو جماعت سے نماز پڑھ رہا ہے وہ بھی اس کو پڑھے گا۔ ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ بلند آواز سے پڑھی جاتی ہے۔ اسی طرح مرد اور عورت دونوں پر واجب ہے، لیکن عورت بلند آواز سے تکبیر نہ پڑھے۔ دونوں پر واجب ہے لیکن عورت بلند آواز سے نہ پڑھے بلکہ ہلکی آواز سے پڑھے۔ اس تکبیر کا درمیانی آواز سے کہنا ضروری ہے۔ جو لوگ بلند آواز سے پڑھ رہے ہیں ان کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ درمیانی آواز سے پڑھیں، اتنی زور سے نہ پڑھیں کہ دوسروں کو پریشانی ہو۔ بہت سے لوگ اس میں غفلت کرتے ہیں، سستی کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ یا تو بہت اونچی آواز سے پڑھتے ہیں یا بالکل ہلکی آواز سے پڑھتے ہیں یا بالکل ہی نہیں پڑھتے ہیں۔ تینوں ہی قسم کے لوگ غلطی پر ہیں، تینوں کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ درمیانی آواز سے پڑھنی چاہیے، نہ تو بہت اونچی آواز سے پڑھیں اور نہ بہت ہلکی آواز سے پڑھیں، اور یہ پڑھنی چاہیے، اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ بہت سے اس میں سستی کرتے ہیں، پڑھتے نہیں ہیں، یہ طریقہ غلط ہے۔ پڑھنی چاہیے
تاکہ آپ ثواب کے مستحق ہو سکیں۔ اگر نہیں پڑھیں گے تو آپ پر گناہ ہوگا، آپ گناہ کے مستحق ہوں گے۔ اس لیے گناہ سے بچنے کے لیے اس تکبیر کو پڑھنے کی پوری کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔